واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ فلسفہ زندگی ہے اور راز زندگی ہے۔ کربلا میں امام حسین نے اپنی جان مال قربان کر کے، اپنے گھر کنبے کو قربان کر کے رہتی انسانیت تک کو ہمت، حوصلہ اور عزم کے مواقع فراہم کی کہ جب بھی باطل اپنی قوت کے ساتھ تمہارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرے تو تم صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ان کے خلاف ڈٹ جانا، تاکہ باطل مورچے جیت جائیں لیکن زندگی بھر کے لیے شکست خوردہ ہو جائیں۔ باطل میدان جنگ جیت سکتا ہے لیکن حقیقت کو ہرا نہیں سکتا، سچائی کو وہ مفتوح نہیں کر سکتا، حق و صداقت کو مٹا نہیں سکتا۔ تو یہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس قربانی سے ہم حوصلہ پاتے ہیں، اور اس قربانی سے ہم زندگی پاتے ہیں، اور اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے یاد کیا جائے گا، اور اس قربانی سے ہمیشہ اہل حق ہمت پاتے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر کربلا تک جو دور رہا ہے، اہل اسلام کے لیے بہت نقصان کا دور رہا ہے۔ جانی طور پہ، مالی طور پہ، علمی طور پہ، دعوتی طور پہ اہل اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت آن بان شان کے ساتھ منہج نبوت پر اور خلافت راشدہ کو آگے بڑھاتے ہوئے گامزن رہا، چلتا رہا، لیکن آخر کا 2-2.5 سال ایسا دور رہا جو سازشی دور ہو گیا، فتنے کا دور ہوا، اور پھر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک بڑی آزمائش بن کر کے اہل شام آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا چند جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں جو نقصان ہوا اور اہل اسلام جو دست و گریباں ہو گئے، اس سے ساری توجہ جو دعوت و تبلیغ پہ اب تک کے تھی، اسلام اور اہل اسلام سے دنیا کو انسانیت کا درس مل رہا تھا، اور پوری دنیا اسلام اور اہل اسلام کو دیکھ کر کے انسانی معاشرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اچھا سماج، اچھے افکار، اچھی تعلیم، اچھے اخلاق سے جو لوگ آراستہ ہو رہے تھے، وہ سلسلہ بالکل یک بارگی تھم گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات نے یہ اندازہ کر لیا تھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ اندازہ آپ نے فرما لیا تھا کہ آپ مدینہ کی سرزمین پہ رہ کر اہل اسلام کی اور دنیا کی وہ رہنمائی نہیں کر سکتے جو رہنمائی آپ کوفہ کو دارالخلافہ بنا کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ کوفہ جغرافیائی لحاظ سے مرکزی پوائنٹ ہے۔ اہل اسلام عرب سے نکل کر کے یورپ، افریقہ کے بعض خطوں تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب کوفہ کو دارالخلافہ بنائیں گے، اور کوفہ کو دارالخلافہ بنا کر کے آپ اسلام اور اہل اسلام کی عمدہ قیادت کر سکتے تھے، اور اہل اسلام کو اور مضبوط کر سکتے تھے، اور اہل اسلام سے دنیا کو مزید فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور خلافت شروع ہی ہوا تھا کہ آزمائش پہ آزمائش، اور اہل اسلام اور اہل شام کی طرف سے جو آپ کے خلاف محاذ آرائی ہوئی، اس کے نتیجے میں بے شمار مسلمانوں کی جانوں کا نقصان ہوا، مالوں کا نقصان ہوا، دعوتی نقصان ہوا، علمی نقصان ہوا، اور یہ اس نقصان کا سلسلہ تھما نہیں، وہ چلتا رہا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور ان کے رفقا کی شہادت کی صورت میں ایک بڑا نقصان، ایک بڑا دھبا، ایک بڑا داغ اسلام اور اہل اسلام پہ لگ گیا، جو ہمیشہ کے لیے اہل اسلام کے لیے افسوس اور ندامت کا سبب بنا۔ اگر کربلا کا واقعہ اہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ظالم جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا کو، ان کے بچوں کو جن ظالموں نے شہید کیا، وہ ظالم اگر کلمہ گو نہیں ہوتے تو آج مسلمانوں کو اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سب جن ظالموں نے ظلم کیا، جن ظالموں نے شہید کیا، جن ظالموں نے زیادتی کی، جن ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کیا، وہ سب ظالم اہل اسلام تھے، کلمہ گو تھے، اور اپنی نمازوں میں وہ نبی اور آل نبی پہ درودیں پڑھتے تھے، صلات پڑھتے تھے، سلام بھیجتے تھے، لیکن ان ظالموں نے نمازوں میں اپنے نبی اور آل نبی پہ سلام بھیجنے والوں نے کربلا کے میدان پر آل نبی پہ کو شہید کیا، اور انہوں نے اہل بیت کو تہ تیک کر دی۔ یہ اہل اسلام کے لیے شرمندگی کا باب ہے۔ اسلام اور اہل اسلام پر ایک داغ ہے، بدنما داغ ہے، اور یہ ایسا داغ ہے جس داغ سے اہل اسلام کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ خلافت راشدہ کا
جو دور شروع ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو مسلسل عروج کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، دعوتی لحاظ سے، تبلیغی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس خلافت کے زیر اثر اہل اسلام اور مسلمان عزت پا رہے تھے اور پوری دنیا کے لیے مسیحا بن رہے تھے، فیض رسا ثابت ہو رہے تھے، مبلغ اور دائی اور مربی بن رہے تھے اہل اسلام، وہ سلسلہ مسلسل جاری تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا۔ اس شہادت سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کو دھکا لگتا ہے۔ شہادتیں تو پہلے بھی ہوئی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد اہل اسلام نے اپنے آپ کو بہت جلد مضبوط کر لیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ راشد اہل اسلام کی خدمت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور مسلسل اہل شام کی طرف سے مطالبات ہونے لگے، چڑھائی ہونے لگی، اصرار کرنے لگے وہ، اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی خلافت کو چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور نتیجے میں جنگ کی نوبت آئی، اور جنگ کی وجہ سے اہل اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، جانی نقصان، مالی نقصان پہنچا، جس کا نقصان پورے اسلامی دور میں تمام علاقوں کے مسلمانوں کو سرحدوں تک کے نقصان یہ ہوا کہ جو دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، لوگوں کی رہنمائی کا اور حکومت کو مضبوط کرنے کا سیاسی لحاظ سے، دینی لحاظ سے جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ بالکل یک بارگی تھم گیا، رک گیا۔ اور جو باہر کی قومیں، غیر مسلم قومیں، جو اب تک کے اہل اسلام سے امید لگائے ہوئے تھے کہ اہل اسلام دنیا میں امن، شانتی اور انسانیت کے قیام کے لیے ہمارے مسیحا بنیں گے، ہمارے قائد رہنما بنیں گے، ان میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے اور ایسی ہمتیں ان میں پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ اہل اسلام پہ حملہ کرنے کے پلان بنانے لگے۔ اہل روم نے عزم کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو تہ تیک کرنے کا موقع آ گیا۔ حضرت مولا کائنات سے اہل شام نے جو جنگ کی، اس جنگ کے نتیجے میں اہل رومیوں کی ہمت بڑھ گئی تھی کہ جو اب تک کے کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ اہل اسلام سے وابستہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ لوگ اب اہل اسلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے ہمت جٹانے لگے۔ تو یہ بڑا نقصان۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کا جو دور آیا، حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد، اس دور میں بھی یہی حالات رہے، اسی طرح کے حالات رہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 20 سال دور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس 20 سال میں تو قدر حکومتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر رہا، لیکن دینی لحاظ سے، دعوتی لحاظ سے جو نقصان ہونا تھا، جس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت پڑ گئی تھی، جس نقصان کی ابتدا وہاں ہو گئی تھی، اس نقصان کا سلسلہ نہیں تھما۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کا ظالمانہ دور شروع ہوتا ہے اور کربلا کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس دور کے بعد تو ایسی آفت آئی ہے اہل اسلام پر کہ اس آفت سے اہل شام بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ خود یزید کا دور ختم ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو کر کے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نسل بھی منقطع ہو جاتی ہے کہ یزید کے بعد اس کے تخت پر معاویہ بن یزید جو قدر صالح نیک تھے، انہوں نے 40 دن اس تخت پہ بیٹھنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، اور یہ تخت پھر حضرت معاویہ کے نسل میں باقی نہیں رہتا، اموی خانوادے میں چلا جاتا۔ یزید کی نسل منقطع ہو جاتی ہے، حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، لیکن اموی خانوادے میں یہ حکومت منتقل ہو جاتی ہے۔ مروان کا دور آ جاتا ہے، اور مروان کے بعد عبد الملک بن مروان کے بعد اس کی اولاد، اور پھر یہ اموی سلطنت کے نام سے، اموی دور حکومت کے نام سے یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ اور اموی دور حکومت کے بعد عباسی دور حکومت شروع ہوتا ہے، اور دست و گریباں ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی کم یا کبھی زیادہ، لیکن یہ دور مسلسل جاری رہتا ہے۔ اہل اسلام آپس میں دست و گریباں ہمیشہ رہتے ہیں، اب جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور جو طاقت میں کمزور ہوتا ہے وہ مغلوب رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اموی دور حکومت کو عباسیوں کے ذریعے مفتوح کیا جاتا ہے، مغلوب کیا جاتا ہے، اور اب عباسی دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ عباسی دور حکومت میں
علمی میدان میں تو یہ تاریخ ملتی ہے کہ بڑے کام ہوئے، اچھے کام ہوئے، کہ بہت سارے علوم کو دوسرے اقوام سے حاصل کیے گئے، ان علوم کو عربی میں منتقل کیا گیا اور پھر اہل اسلام کو علوم سے آراستہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ لیکن ایک بات قدر مشترک ہے عباسی اور اموی دور حکومت میں کہ اہل بیت اطہار، دعات، صوفیہ، عرفا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کو کہیں نہ کہیں گھیرے میں رکھا گیا اور ان کو اس طور پہ آزاد نہیں کیا گیا جس طرح ان کو آزاد رہنا چاہیے تھا، تاکہ وہ آزاد ہو کر کے امت کی اصلاح اور دعوت کا کام انجام دے سکتے تھے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے اموی دور حکومت، عباسی دور حکومت تک کے ایک ایسا دور گزرا ہے اہل اسلام کا، جس دور میں دعوتی لحاظ سے دعات اور مبلغین کو جو آزادی ہونی چاہیے تھی اور انسانوں کو اسلام اور اہل اسلام کی خوبیوں سے جس طور پہ فیض پہنچنا چاہیے تھا وہ فیض نہیں پہنچا، وہ سلسلہ جو دور خلافت راشدہ میں جاری تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ سلسلہ تھما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، اور وہ پھر ایسے ہی سست رفتاری سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا عباسی حکومت کے خاتمے تک۔ عباسی دور کے خاتمے کے بعد جب عثمانی دور، ترکوں کا دور شروع ہوتا ہے، جو ترک لوگ ظاہر ہے کہ صوفیہ کے دست پر اور ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کے ہی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو ان ترکوں نے صوفیہ کو آزادی بھی دی، ان کی خدمت بھی کی، اور اس دور میں یہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ، عرفا، دعات و مبلغین نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی ہے، سربلندی عطا کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعلیم کی ہے، اور دنیا بھر کے انسانوں کو اور اقوام کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا۔ انہی صوفیہ اور مبلغین کی دعوتوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی نعمتیں، اسلام کی تعلیمات کی خوبیوں سے جو لوگ اب تک کے آراستہ نہیں ہو سکے تھے، فیض نہیں مل سکا تھا جن لوگوں کو، ان کو بھی بڑے پیمانے پہ فیض ملا۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز جیسے صوفی مبلغ آتے ہیں اور پورے ہندوستان کے انسانوں کو اسلام کی نعمتوں سے آراستہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے خلفاء کا ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے، اور دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کی نعمتوں سے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کے خلفاء کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اور مختلف ملکوں میں اور صوبوں میں اور خطوں میں آپ کے خلفاء پھیل گئے، جس کی وجہ سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اسلام اور اہل اسلام کی خوبیوں سے آراستہ ہونے کا اور اسلام کی نعمتوں سے بہرور ہونے کا موقع میسر آیا۔ اگر اس طرح کے مواقع اموی دور خلافت، عباسی دور خلافت اور اس سے پہلے اگر اس طرح کے مواقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر عباسی دور خلافت کے اختتام تک اگر یہ مواقع ملے ہوتے، تو میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ آج اسلام کی دولت سے آراستہ ہوتے۔ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب میرے مطالعے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کو جس قدر نقصان پہنچا ہے، اسلامی خلافت راشدہ جو نبوی منہج پہ اب تک کے قائم تھی خلافت، اس خلافت کو جتنا نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی وجہ سے اسلام کہ دعوتی نظام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا۔ اس نقصان کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے اموی حکومت، عباسی حکومت تک کے پہنچتا رہا مسلسل، کیونکہ عرفا، صوفیہ، اہل بیت اطہار اور ان کے محبین کو کہیں نہ کہیں گھیرا گیا، دبایا گیا، جس کے نتیجے میں دعوت کو ایک بڑا نقصان پہنچا، اور اس نقصان کا آج خمیازہ یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی اہل اسلام جو سب سے پاک ستھرا نظریہ رکھتے ہیں، تعلیمات رکھتے ہیں، اور تمام انسانوں کا جہاں احترام کیا جاتا ہے، تمام مذاہب کے جہاں اقدار اور ان کے حقائق محفوظ کیے جاتے ہیں، اس اسلام سے آج بھی دنیا کی اور انسانیت کی اکثریت مستفیض نہیں ہو سکی، تو یہ افسوس ہے۔ تو کربلا اور اس طرح کے جتنے بھی مارکے ہوئے اہل اسلام کے درمیان، کلمہ گو کے درمیان، ان مارکوں کا اسلام کے دعوتی نظام کو، تعلیمی نظام کو، تبلیغی نظام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا، اور ڈائریکٹ نقصان پہنچا۔ یہ امت سیاست کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ امت
حکومت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ امت ظلم کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ امت تو دعوت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس امت کو امت دعوت ہونے کا فخر اور اعزاز ملا ہے۔ اس امت کے سر پر تو خیر امت ہونے کا تمغہ رکھا گیا ہے۔ اس امت کو تو داعی و مبلغ بنا کر کے اللہ نے بھیجا اس سرزمین پر، خیر امت بنایا دعوت کی بنیاد پر، اور اس امت نے دعوت کو پس پشت ڈال دیا اور خیر امت ہونے کا ثبوت نہ دے کر کے ایسی شرارت ہمارے درمیان پیدا ہوئی کہ جن شرارتوں کی وجہ سے پوری انسانیت ہم پہ ہنسنے لگی، ہمارا دشمن ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگا، اور چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس امت کو خیر امت ہونے کا اعزاز تو دعوت کی بنیاد پہ ملا تھا، اور ہم نے دعوت چھوڑ دی اور سیاست و حکومت کے پیچھے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑنے لگے، جس کے نتیجے میں اسلام اور اہل اسلام کو نقصان تو پہنچا ہی، تمام انسانیت کا نقصان ہوا کہ انسانیت تک کے اسلام کی نعمتیں نہیں پہنچ سکی جس طرح پہنچنا چاہیے تھا۔ اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے خیر امت بنایا دعوت کی بنیاد پر، اور دعوت کے اسلوب بھی سکھائے، دعوت کے طریقے بھی سکھائے۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دعوت ہمیں کس طور پہ کرنی ہے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی عقیدتوں کی حفاظت میں اس طرح مغلوب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ عقیدت کی حفاظت میں اس قدر مغلوب ہونا یا غالی ہونا یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور دین کو نقصان پہنچائیں۔ آپ اپنی عقیدت کی حفاظت کیجئے، لیکن دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں مسلمان پھر دست و گریباں ہوں گے، اور اہل اسلام کو جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا پیدا کیا اس کام میں پھر رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لہٰذا اس دور میں ہم اپنے تمام شیعہ سنی، تمام مسالک، تمام فرقے کے تمام اہل اسلام اور کلمہ گو بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خیر امت کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیں، اور جن نفوس قدسیہ نے اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کی ہے ان کو آئیڈیل بنا کر کے آپ اپنی زندگی کو اس رخ پہ ڈالیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی دعوتی مشن سے، آپ کے تعلیمی مشن سے، آپ کے نظریات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، انسانیت مستفیض ہو سکے، اور انسانوں کو بہتر انسان بننے، بہتر اللہ کا بندہ بننے کے مواقع نصیب ہو سکے۔ ہم اور آپ اگر اپنی اپنی عقیدتوں کو ایک دوسرے کے طعن و تشنیع کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے تو یقین جانیے کہ اس سے اسلام اور اہل اسلام کا نقصان ہے، اور اس سے پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ لہٰذا کربلا والوں کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے توسط سے، ان کے صدقے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اور تمام انسانوں کو، اپنے تمام بندوں کو ایک اچھا انسان بننے، ایک اچھا مسلمان بننے، ایک اچھا سماجی آدمی بننے، اور ایک اچھا مومن اور مسلح بننے کی توفیق عطا فرما، اور مولا اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، اپنے دین کی فہم عطا فرما، اور اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا جو تو عطا کرے گا وہی حقیقت ہے، جو تو چاہے گا وہی چاہنا ہے، مولا جو تو کرے گا وہی حقیقت کرنا ہے۔ تو مولا ہم تمہیں سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام اہل اسلام کو آپس میں ایک نیک بنا، اور ہم تمام اہل اسلام کو دوسروں تک اسلام کی نعمتیں پہنچانے اور تمام انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔